حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل اس انسانی جان کے اندر حکمران کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام اعضاء و جوارح سر سے پاؤں تک یہ اس کی رعایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر حکمران صحیح درست ہوگا تو پھر رعایا بھی درست ہوگی۔ تو اگر یہ حاکم یعنی دل جو ہے وہ صحیح اور درست ہوگا تو سارے اعضاء و جوارح جو ہے صحیح اور درست ہوں گے، یعنی اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ دل کے اندر اگر بگاڑ اور فساد ہوگا تو پھر سب چیز کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس نشست میں ہم مرحلہ وار انشاءاللہ قرآن مجید کے اندر قلب کی مختلف حالتوں کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور یہ کوئی 30 سے زیادہ قرآن مجید کے اندر اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ یعنی قلب تو ایک ہی ہے، دل تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالتیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، اس کی جو مختلف کیفیات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ تو قلب دراصل کسے کہتے ہیں؟ دل، عقل اور اس کے ساتھ الٹ پلٹ ہونے والی شے، متحرک شے، حالات تبدیل کرنے والی شے۔ گویا قلب ایک لحظے کے لیے بھی ایک حالت میں نہیں رہتا۔ خیر و شر اور اصلاح و بگاڑ کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ انسان کا دل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آئے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس قلب کے لیے قلب سلیم کی ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن نہ انسان کو اس کا مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ اس کی اولاد اہل و عیال، مگر جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گا۔ ایسا دل جو شرک و کفر اور نفاق اور بدعات اور خرافات اور دنیا کی محبت اور جہالت اور گناہوں کی نجاست سے، یعنی حسد، بغض، عناد، خواہشات نفس سے بالکل پاک ہو، ہمیشہ اللہ کی محبت اور اس کے اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو، ایسا دل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اور جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ قلب منیب، وہ دل جس کے اندر بال بال پلٹنے اور لوٹنے کی صلاحیت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، کہ یہ قلب منیب والا، بار بار اللہ کی طرف رجوع لانے والا دل جو ہے، اس دل والے جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ پیغام دے گا کہ ادخلوها بسلام، سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قلب مخبت، حق کے سامنے جھکنے والا دل، الحق من ربک فیؤمن بہ فتخبت لہ قلوبہم، اس دل والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو حق اور سچ ہے، اس پر ایمان لانے کی جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیؤمنوا بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں اس حق کے سامنے جو یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور پھر قلب وجل، کپ کپانے والا، ڈرنے والا، وہ دل جن کے بارے میں قرآن میں آیا تھا قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے اور پلٹنے والے ہیں۔ امام ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ اعمال پتہ نہیں قبولیت کے لائق بھی ہیں یا نہیں، یعنی نیک عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قلب وجل، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
تو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قلب مہدی ہے، ہدایت یافتہ دل، جس کے اندر جو ہے اللہ ہدایت داخل کر دیتے ہیں۔ قلب طاہر یعنی پاکیزہ دل، اور قلب تقی متقی اور پرہیزگار دل۔ تو یہ دل کی وہ اقسام ہیں کہ جو دل حق کو فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، نافرمانیوں سے دور رہتے ہیں، خلوت اور جلوت ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے دل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔